تو ہلو دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابن آدم۔ آپ تمام لوگوں کا دل سے سواگت ہے، استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ ہم سب کو اپنے ملک سے محبت ہے، اور واقعی میں اگر دل سے محبت ہے تو یہ ویڈیو ہم سب کو لازمی طور پر پورا دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے اور لوگوں تک شیئر بھی کرنا چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور ایک اچھا کانسیپٹ، ایک اچھا تھاٹ پیدا ہو ان کے اندر۔ جیسا کہ آپ نے تھمنیل دیکھا کہ اگر انڈیا میں امن پیس اگر چاہیے تو کیسے ممکن ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، کیا ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے آج اس دور کا، اس وقت حالات جو چل رہے ہیں اس حساب سے یہ بہت اہم بات ہے۔ تو وقت ضائع نہ کرتے ہوئے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ دوستو، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا ملک پہلے انگریزوں کے ہاتھوں میں تھا، ایک غلام تھا، اور 1947 کے اندر اس ملک کی آزادی کے لیے ہندوستان میں رہنے والے تقریباً سبھی لوگوں نے قربانیاں دی ہے، کسی نے کم کسی نے زیادہ، مگر سب نے دی ہے، جان مال کی سب نے دی ہے۔ لیکن ایک بات کہتے ہوئے بڑی فخر محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہ ایسی بات ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی انسان جھٹلا نہیں سکتا، جو تاریخ کے پنوں میں ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی نے جان مال کی قربانی دی تو وہ مسلمان ہیں۔ مگر اس کے باوجود اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک میں ہمارا زیادہ حق ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ میں نہیں، ہم اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ملک غلام تھا تو اس کی آزادی میں اگر ایک آدمی نے بھی قربانی دی ہے نا، تو اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہم سب کا ہے۔ تو دوستو، ایک بات تو یہ ہو گیا کہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں۔ اب ملک جب آزاد ہوا تو ملک کے اندر ایک قانون بنا، ہمارے ڈاکٹر بابا امبیڈکر صاحب نے قانون لکھا کہ یہ ملک چلے گا کیسے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر انسان منمانی اگر کرنے لگے، جس کا دل میں آئے جو بولنے لگے، جس کا دل میں آئے جو کرنے لگے، تو یہ تو ایک گھر نہیں چل سکتا، تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ تو ملک کا ایک نظام ہے جو قانون کے تحت میں لکھا، قانون کے تحت میں چلتا ہے، اور اسی لیے وہ قانون لکھا گیا۔ تو دوستو، ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان ورلڈ کی ایک لارجسٹ، یہ کہہ لیں کہ آج اس دور کی سب سے بڑی کنٹری ہے، جس میں ہر رنگ نسل کے لوگ رہتے ہیں، اور نہ جانے کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر مذہب کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، اور بہت سارے لوگ رہتے ہیں اس کے اندر۔ تو دوستو، اگر اس ملک میں اگر ہم واقعی امن چاہتے ہیں تو سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو ملک کا سنویدھان ہے، قانون ہے، وہ اوپر سے لے کر ایک عام انسان تک ایکول فالو کرنا پڑے گا، برابر فالو کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر کوئی ملک کا پی ایم ہے، سی ایم ہے، پولیس والا ہے، جج ہے، وکیل ہے، یا کوئی دھارمک کا انسان بہت بڑے لیول کا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے قانون الگ رہے گا، اور ایک غریب طبقہ جو ہے، مڈل کلاس فیملی کا جو بندہ ہے، اس کے لیے الگ قانون رہے گا۔ تو اس طرح سے اگر ناانصافی ہوگی، بھید بھاؤ ہوگا قانون کے اندر، تو ملک کے اندر نفرت پیدا ہوگی، اور جہاں نفرت ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ملک کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایکول ہو، وہ کسی بھی میٹر میں ہو، ریپ کیس میں ہو، چوری میں ہو، مرڈر میں ہو، ملک کے اندر جتنی بھی قانون ہے، اگر وہ اس کا پالن ہاری نہیں ہے، وہ ملک کے قانون کو نہیں فالو کرتا ہے، کوئی بھی جرم ایسا کرتا ہے جو ملک کے قانون کے خلاف ہے، تو ہر انسان کے اوپر ایکول قانون لاگو ہونا چاہیے، جو بھی سزا ہے وہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ تو ایک ہو گیا یہ چیز۔ دوسری سب سے بڑی اہم چیز، جس طرح سے مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہیں، غیر مسلم ہندو بھائی جو ہے وہ ہندوازم کو فالو کرتے ہیں، سکھ جو ہیں وہ عیسائیت کو فالو کرتے ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، اسی طرح سے
ہمارے سکھ بھائی ہیں، پنجابی بھائی ہیں، تو وہ گرو نانک کو مانتے ہیں. تو جتنے بھی اس ملک کے اندر مذاہب ہیں، جب ہمارا سنویدھان، ہمارا قانون یہ اتھارٹی دے رہا ہے، یہ پرمیشن دے رہا ہے، ہمیں یہ اختیار دے رہا ہے کہ آپ اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں جیسا آپ کے مذہب میں ہے، تو پھر آج اس دور میں کوئی انسان کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر لگام لگائے. ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایسے جگہوں پر یا ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کو نقصان پہنچے، جو کسی بھی دھرم کو ٹارگیٹ کیا جائے، تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے ہمارے آرٹیکل 25 کے اندر. آرٹیکل 25 یہ کہتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اب لازمی بات یہ ہے، اب اگر پیس چاہیے، امن چاہیے اس ملک کے اندر میرے دوستوں، تو مثال کے طور پر میں مسلم ہوں اور میرا ایک دوست ہندو ہے یا میرا پڑوسی ہندو ہے، تو میں اگر اپنے اسلام پر عمل کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، تو میرے اس ہندو بھائی پڑوسی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی دشمنی مول نہیں لینا چاہیے، کوئی نیگیٹو بات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگر وہ ہندو پڑوسی ہمارا بھائی اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. بس خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ایسا جگہ ہو یا ایسی چیز ہو جو دوسرے کو ٹارگیٹ نہ ہو. مثال کے طور پر ابھی ہم ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے لگے جہاں پہ پبلک چل رہی ہے، جس کو تکلیف ہونے لگے، ظاہر سی بات ہے ہمیں نہ اسلامی اجازت دے گا نہ ہمارا قانون اجازت دے گا. لیکن ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہیں ہے، کسی کی پرائیویٹ پیلیس نہیں ہے. ہم مسجد میں جا کے ادا کریں تو کسی کو بھید بھاؤ نہیں ہوگا، کسی کو روک ٹوک نہیں ہوگا. تو مذہب، ہم جو عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنا تو عمل کریں لیکن دوسروں کا رسپیکٹ کریں. اگر میں مسلم ہوں تو میں اپنے اسلام پر عمل کرتے ہوئے تمام مذاہب کی رسپیکٹ کروں گا. دوسرا کوئی ہے تو وہ اپنے مذہب کی پریکٹس کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے تمام مذہب کو اور تمام مذہب کی رسپیکٹ کرے گا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس سے ملک میں امن پیدا ہوتا ہے. اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو نفرت پیدا ہوگا، جہاں نفرت ہوگا وہاں امن نہیں قائم ہو سکتا، پیس نہیں آ سکتا. تو یہ ہو گیا دو بنیادی چیزیں. تیسرا، نفرت پھیلانے کے بجائے محبت بانٹنا چاہیے. دوستو، سوشل میڈیا پر کوئی کچھ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی پرسنل لڑائی ہوتی ہے، کوئی ہندو مسلمان کو مار دیتا ہے، مسلمان ہندو کو مار دیتا ہے، یا اور بھی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی غیر قانونی یا انسانیت کے خلاف کام ہوتا ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ اس کی پوری جانچ کریں، تحقیق کریں، اور پھر جب جو فیکٹ بات موجود ہو اس کو اتنا ہی شیئر کریں. اب مثال کے طور پر ایک مسلمان نے ایک ہندو کو مار دیا یا ایک ہندو نے ایک مسلمان کو مار دیا. اب وہ میٹر ہے پرسنل، کوئی لین دین ہے، کوئی چیز ہے. حالانکہ یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لین دین کی وجہ سے یا کسی جھگڑے تناؤ یا دشمنی کی وجہ سے کسی کی جان لے لیں. نہ قانون اجازت دے رہا، نہ کسی کا دھرم اجازت دیتا ہے. لیکن پھر بھی اگر انسان کے ناطے اس نے یہ قدم اٹھایا، کسی کو مار دیا، تو اب اگر سوشل میڈیا پر یا نیوز والے یا لوگ یہ پھیلانا شروع کر دیں کہ ہندو دھرم کا دیکھیے اصلی چہرہ یہ ہے، یہ اسلام کا چہرہ یہ ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، ہندو یہ سکھاتا ہے، تو سننے دیکھنے والوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے کے خلاف. تو یہ سب سے زیادہ آج اس سوشل میڈیا کے دور میں ہو رہا ہے کہ اصل جو بات ہوتی ہے وہ نہیں بتائی جاتی ہے، بلکہ دھرم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، دھرم کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. تو سننے دیکھنے والوں میں نفرت پیدا ہوتا ہے. تو جب نفرت پیدا ہوگا تو پیس امن نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کے خلاف انسان زہر اگلے گا، پھر بھید بھاؤ پیدا ہوگا، پھر نفرت پیدا ہوگا، پھر دلوں میں دشمنی پیدا ہوگی، پھر موقع محل پا کر ایک دوسرے کو لوگ مارتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو تین پوائنٹ ایسے ہیں کہ ہر انسان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ بینیفٹ والی بات ہو یا پھر کوئی جرم کی سزا کی والی بات ہو. اسی طرح سے
मजहब पर जो अमल हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, एक दूसरे का एहतराम करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस ख्याल ये रखा जाए कि उससे मुल्क का कानून ना टूटता हो, इंसानियत को तकलीफ ना पहुंचती हो, किसी के धर्म को टारगेट ना किया जा रहा हो। तो ये बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसी तरह से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, नफरत फैलाने के बजाय मोहब्बत बांटें। तो ये थी वो बुनियादी 2-3 चीजें जिसको मैं समझता था कि आपके सामने रखा जाए, ताकि हम ये चीजों को सिर्फ सुने नहीं, माने भी और प्रैक्टिकल अमल भी करें और लोगों तक शेयर भी करें। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें।